الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 15 ربیع الثانی 1424 ہجری مطابق 15 جون سن 2003 عیسوی کے اس مبارک محفل میں جس موضوع پر خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات بیان کرنے اور اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل دنیا میں تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم عطا فرمائے اور ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ اس موضوع کے بارے میں حیران و شزدر ہوں گے کہ آخر یہ کون سا موضوع ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت کا کیا مطلب اور کیا مفہوم ہے؟ ملفوظات اصل میں ان باتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی انسان کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، جو باتیں بیان ہوتی ہیں. اور اعلیٰ حضرت آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بر صغیر میں ایک فرقہ جو ہمیشہ سے یوں سمجھیے سواد آدم کا دم بھرتا ہوا آ رہا ہے، آج ہمارے بر صغیر میں کثرت کے ساتھ اس کی ایک کثیر تعداد، ایک جماعت موجود ہے. اس جماعت کو برپا کرنے والی شخصیت، اس جماعت کو پیدا کرنے والی، یعنی اس جماعت کو زندہ کرنے والی جو شخصیت ہے، اس جماعت کے لوگ، اس جماعت کے علماء اسے، اس شخصیت کو اعلیٰ حضرت کا نام دیتے ہیں. اس شخصیت کا نام ہے احمد رضا خان. یہ کہاں پیدا ہوئے، یہ کون ہیں؟ یہ تو خیر اگر ہم ان کی تاریخ اور ان کی زندگی کے بارے میں جائیں تو یہ بڑا لمبا موضوع ہو جائے. لیکن آج میں انہی کی ایک کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت جو میرے پاس موجود ہے، ملفوظات مکمل کے نام سے. اسی کتاب کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں اور پوری دنیا کے ان احباب سے میں
یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگوں، کیا وہ اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آیا ہے اور جسے مدنی تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، اور پھر اس اسلام کو محدثین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حضرات نے، اور آج تک الحمدللہ وہ اسلام محفوظ چلا رہا ہے، کیا یہ باتیں، یہ ان کے ملفوظات، یہ ان کی تحریریں، کیا ان کے یہ ایمان، کیا ان کے یہ عقیدے واقعتاً اسلام کے مطابق ہیں یا نہیں؟ تاکہ اچھی طرح سے ہم قبل اس کے کہ مرنے کے بعد جو آگ ہمارا انتظار کر رہی ہے، ہم اس آگ میں جائیں، اس سے پہلے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنی تمام اعمال، اپنے ایمان اور عقیدے کے جواب دہ ہوں، ہم اسی دنیا کے اندر آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچ کر ہم اپنی اصلاح کریں۔ تعصب یہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، اور تعصب ایک ایسی بلا ہے جس نے بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی راہ ہدایت سے دور رکھا ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعصب کرتا ہے میں اس سے بری ہوں۔ تعصب کرنے والے کا ہرگز کوئی تعلق اسلام سے نہیں، چاہے وہ خاندانی تعصب ہو، ملکی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو، یا رنگ و نسل کا تعصب ہو، یا وطن اور شہر اور گاؤں کا تعصب ہو، یا ملک و وطن کا تعصب ہو، یا مذہبی تعصب ہو، ہرگز اسلام کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام اس سے اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حنفی مذہب ایک عظیم الشان مذہب جو پوری دنیا کے اندر بھی ہے، بالخصوص بر صغیر ہند و پاک کے اندر ایک کثیر طبقہ حنفی مذہب سے جڑا ہوا ہے۔ اسی حنفی مذہب میں کئی مذاہب متفرق ہوئے، اور کئی مذہب اور ان میں کئی ٹکڑے ہوئے، جن ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا آج تک اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ یعنی اہل سنت والجماعت کے نام سے معروف ہے، جو اپنے آپ کو ہمارے ملکوں کے اندر سنی بھی کہتے ہیں، اور پھر جب دوسری جماعتوں نے بھی انہیں سنی اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہنا شروع کیا، یا وہ بھی اہل سنت والجماعت میں سے اپنے آپ کو جب کہنا شروع کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر، یعنی اب وہاں سے سنت سے الگ ہو کر کے، یعنی اہل سنت والجماعت میں سے اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہوئے اپنے دوسرے احناف، برادران احناف سے الگ ہونے کے لیے، جو حنفی لوگ ہیں ان سے الگ ہونے کے لیے یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سنی حنفی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہ وہی شخصیت ہے جن کو میں نے بتلایا کہ جن کا نام احمد رضا خان ہے، اور یہ بریلی جو صوبہ اتر پردیش ہندوستان کا ایک بڑا ہی کثیر الآبادی، یوں سمجھئے کہ مردم خیز صوبہ ہے اتر پردیش، جس کو ہم یو پی بھی کہتے ہیں، اس میں اسی صوبے کا ایک شہر ہے یو پی، اور اس یو پی میں ہی ایک شہر ہے جس کا نام ہے بریلی۔ یہ احمد رضا خان صاحب اسی شہر بریلی کے اندر پیدا ہوئے۔ جن کی طرف آج یہ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں منسوب ہو کر کے، احمد رضا خان بریلوی، اور اسی وجہ سے ان کے مسلک پر چلنے والے اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں۔ احناف کے ایک گروپ کو بریلوی بھی کہا جاتا ہے، انہی میں سے ایک گروپ دیوبندی بھی ہے، اسی میں سے ایک گروپ ہمارے ہندوستان پاکستان میں توحیدی بھی ہیں، اور بھی مختلف اس کے گروپ ہیں جو احناف کے ہمارے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ اس فرقہ بریلویت کے جو مؤسس اور بانی ہیں، اس کے جو فاؤنڈر ہیں، یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس دور کے علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نقی علی تھا اور دادا کا نام رضا علی تھا، جن کا شمار احناف کے مشہور علماء میں سے ہوتا ہے۔ ان کی پیدائش احمد رضا خان صاحب، جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اور جن کا تذکرہ یا جن کی باتیں سننے کے لیے آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، ان کی پیدائش 14 جون، اور آج کون سا جون ہے؟ 15 جون۔ اللہ اکبر! یہ عجیب و غریب، یوں سمجھئے کہ
اتفاق